کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 30 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور اب تقریباً اختتام تک پہنچنے والا ہے، اور یہاں پر ہم صفحہ نمبر 380 تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں موضوع ہے کہ یک بام و دو ہوارہ۔ علاوہ اس کے کہ ہمارا موضوع اس وقت فدق حق زہرا سلام اللہ علیہ ہے، ہم ان کی من گھڑت روایت کے پیش نظر جو انہی کی زبان سے اور ادا ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے، اگر ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور عمر کی بیٹی حفصہ نبی کے حجروں کو کس کھاتے میں استعمال کرتی رہیں، کیا وہ وراثت نہ تھی؟ لو اب اپنی ہی دام میں سیاد آ گیا، لو اب اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا، ایک ملک میں دو متضاد قانون کیسے؟ اگلا پیراگراف۔ یہاں پہنچ کر کسی صاحب عقل اور شعور انسان پر یہ بات مخفی نہیں رہ جاتی کہ شیخین فقط اور فقط علی علیہ السلام اور بطول سلام اللہ علیہ سے کھلم کھلا دشمنی کر رہے تھے اور ہٹ دھرمی کر رہے تھے، اور ذاتی طور پر خود مضبوط اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور دین کے تمام احکامات کو مسخ کرنا چاہتے تھے۔ اگلا موضوع ہے کہ فضال بن حسن بن فضال اور مجلس ابو حنیفہ۔ کتاب انوار النعمانیہ میں ہے کہ ایک دن فضال بن حسن بن فضال کوفی جو علم حدیث کے بزرگ علماء اور فضلاء سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ایک دوست کے ساتھ مجلس ابو حنیفہ میں آیا اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اسے شرمندہ نہ کر لوں۔ دونوں آئے اور ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ فضال کہنے لگا، اے ابو حنیفہ، میرے اور میرے اس دوست کے درمیان ایک تنازع ہے جس کی آپ اصلاح فرما دیں تاکہ ہم آپس میں الجھتے نہ رہیں۔ ابو حنیفہ پوچھنے لگا، تم دونوں کا اختلاف کس چیز پر ہے؟ فضال، میں کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل ابو بکر ہے اور اس کے بعد عمر ہے، لیکن میرا یہ دوست کہتا ہے کہ ان سب سے افضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پھر اگلا موضوع ہے قبر شیخین در خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو حنیفہ کچھ سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا، اگر ابو بکر اور عمر کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کی قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہے۔ فضال کہنے لگا کہ یہ جواب میں نے اپنے ساتھی کو دیا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ابو بکر اور عمر کس شرعی جواز کے تحت حجرہ رسول میں دفن ہوئے ہیں؟ یہ مکان تو حضور کی ملکیت تھا اور یہ دونوں تو بلا اجازت وہاں دفن ہو گئے، جو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جائز نہیں ہے۔ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا ہے، اور اگر وہ حجرہ ان دونوں کی ملکیت تھا
جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا تھا، تو پھر ہبہ شدہ چیز کی طرف رجوع کرنا بھی غلط ہے۔ یہ دفن ہونا تو ظلم ہے، آپ اسے شان صحابہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی معقول جواب دیں تاکہ میرا ساتھی مطمئن ہو جائے۔ اگلا سوال، اگلا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 382 کہ ہر بیوی 8ویں سے مجموعی طور پر 9واں حصہ لے سکتی ہے۔ ابو حنیفہ کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ میں اس لحاظ سے ان کے دفن کو ان کی شان نہیں کہہ رہا کہ وہ ملکیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہو گئے یا اپنی ملکیت میں دفن ہو گئے، بلکہ میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حجرہ عائشہ اور حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ حجرہ عائشہ اور حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، اور ان کے اختیار و حق ہے کہ اپنے اپنے باپ کو اس حجرہ میں دفن کر لیں۔ فضال کہنے لگا، میں نے یہ بات بھی اپنے ساتھی دوست کو بتائی ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ بات کچھ بنتی نہیں ہے، لہٰذا درست نہیں ہے، کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ان کی 9 بیویاں تھیں، اور ان سب کا مجموعی طور پر حجرہ رسول سے 8واں حصہ بنتا تھا، اور ان 8ویں کے 9 حصے کیے جائیں تو ایک بالشت ایک بیوی کا حصہ بنتا ہے۔ تو پھر ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں نے اس زیادہ جگہ کو قبروں کے لیے کس قانون کے تحت استعمال کیا؟ صفحہ نمبر ہے 383 اور اگلا موضوع کہ کیا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی حق وراثت نہیں تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے حق وراثت کو ابو بکر نے یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے۔ جب ان کی وراثت نہیں ہوتی تو عائشہ اور حفصہ کے پاس یہ وراثت کہاں سے آ گئی؟ ابو حنیفہ کہنے لگا، اے میرے قوم، اس فضال کو مجھ سے دور کر دو، یہ رافضی ہے اور خبیث ہے۔ اگلا موضوع کہ ابن عباس کی گفتگو عائشہ کے ساتھ۔ جس روز بنی ہاشم نے چاہا تھا کہ جنازہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دیا جائے، تو حضرت عائشہ تمام مردانیوں کو ساتھ لے کر آئیں اور کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ حسن علیہ السلام کو اس میرے حجروں میں دفن کیا جائے۔ اس وقت ابن عباس نے عائشہ سے کہا کہ تیرا اس حجرے کے 8ویں حصے میں پھر 9واں حصہ جو ایک بالش سے زیادہ نہیں بنتا ملکیت ہے، تو تمام حجرے پر اپنا دعویٰ ملکیت کیسے کر رہی ہے؟ اگلا صفحہ ہے 384 اور یہ ایک اچھی بات کہی گئی کہ ایک دن تو اونٹ پر سوار ہو کر علی علیہ السلام سے جنگ کرنے گئی تھی، اور آج تو خچر پر سوار ہو کر جنازہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو روک رہی ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر تو کچھ دن اور زندہ رہ کر ہاتھی پر سوار ہو جائے گی تو نہ جانے کیا کر دے گی۔ اور یہ ہے پھر اس کے لیے یہاں پہ ہمارا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اس ہماری 17ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور 18ویں مجلس کا آغاز ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 385 اور یہاں پہ تاریخ دی گئی ہے اس مجلس کی بتاریخ شب یکشنبہ اتوار اور 8 جمادی الثانی 34 11 1 اور یہ ہے 18 یا 8 ہے، اسی طرح مس پرنٹ سا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ حدیث تمام ترکہ کی بات کیوں نہیں کرتی؟ آج ہم پھر حضرت ابو بکر کے خود ساختہ حدیث کی طرف توجہ دلا کر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ کو منسوب کیا گیا
جس میں ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبی کوئی چیز وراثت میں نہیں چھوڑتے ہیں، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے جس کو فقراء میں تقسیم ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے تمام امور مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس پر دوسرا اشکال جو وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں صرف فدق ہی نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت کچھ تھا، اور یہ بات ہم ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض محال یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ رسول خدا نے فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں بخشا تھا، اور وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذاتی ملکیت نہ تھی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی ایک وراثت تھی، تو پھر صرف اسی وراثت کو کیوں غصب کیا گیا، باقی چیزوں کو کیوں نہ لیا گیا؟ اگلا موضوع ہے کہ ترکہ مزاحمتی بر ایشاں نداشت۔ دوسری چھوڑی اشیاء میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا تھا، بلکہ کچھ دوسری روایات کے مطابق بہت سی سواریاں تھیں۔ عصا اور اسلحہ تھا، زرہ اور امامہ تھا، قلعہ تھا، اور ان چیزوں کو لینے کے لیے کیا رکاوٹ تھی جو اس ترکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لیا گیا؟ اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وراثت کی ایک حدیث گھڑ کر صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی مقصود تھی، اور اس موضوع کی تشریح میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراثت نہیں چھوڑتے، کل رات حضرت علی علیہ السلام کی وکالت کو عرض کیا گیا، آج رات پھر اسی سلسلے کی ایک حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ اور صفحہ نمبر ہے 386، اور موضوع ہے کہ وراثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علی علیہ السلام اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام پر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اور عصا اور پیراہن کو میرے حوالے کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ ترکہ رسول ان کی بیٹی بطول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کا اور میرا حق ہے۔ جناب عباس، بہتر ہے کہ اس معاملے کو ابو بکر کے سامنے پیش کیا جائے اور ان سے وراثت کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے یا کرایا جائے۔ لہذا دونوں ابو بکر کے پاس آئے اور فیصلہ مانگا، تو ابو بکر اور عمر نے بھی فیصلہ یہ کیا کہ یہ مال علی علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا حق ہے، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ مال باپ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، اور ان کے بعد یہ مال ان کی اولاد اور علی کا حق بنتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 387۔ سچ ہے دروغ گو حافظہ نہ دارد، جھوٹے آدمی کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ دونوں حضرات کو فیصلہ کرتے وقت اپنا بھی یاد نہ رہا کہ کل تو ہم نے جاگیر فدق کے لیے وراثت کی یہ بات کی تھی اور آج اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ ہشام اور حسنیہ دو راستوں پر۔ چنانچہ ہشام بن حکم اور حسنیہ دونوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں کا ہارون رشید کے دربار میں مناظرہ ہو گیا، جس وقت یہ پوچھا گیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی علیہ السلام نے وراثت میں جو جھگڑا کیا تو ان دونوں میں سچا اور حق پر کون تھا؟ حسنیہ نے سوچا اگر علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتی ہوں تو اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف بات جاتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگلا موضوع ہے علی علیہ السلام مع الحق و الحق مع علی۔
کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور اگر عباس کے دعوے کو باطل کہتی ہوں تو وہ اس حاکم ہارون رشید کی جد ہے، اور بنی عباس کی حکومت اسلامی تبلیغات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے قائم ہے، اور اپنے آپ کو حقیقی وارث سمجھتے ہیں۔ یہ تو عباس کے خلاف بات سن کر مجھے قتل کر دیں گے۔ اگلا لائن ہے کہ اسی حالت میں تجسس اسی حالت میں تھیں کہ خداوند عالم نے الہام کے ذریعے ان کی مدد کی، اور اس نے کہا، صفحہ نمبر ہے 388، کہ دعوی کی بنیاد اور خلافت کا ابطال۔ عباس اور علی علیہ السلام کا جھگڑا بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں سورہ سعد میں 2 فرشتوں کی حکایت موجود ہے جو جناب داؤد اور پیغمبر کے امتحان کے لیے دعویٰ پیش کرنے آئے تھے، جبکہ دونوں حق پر تھے۔ اسی بنیاد پر یہ بھی ممکن ہے کہ عباس اور علی علیہ السلام دونوں حق پر تھے، اور یہ جھگڑا صرف انہوں نے مسلمانوں کو بتائے ہوئے خلیفہ کی اصلاح کے لیے پیش کیا تاکہ اس کی رسوائی اور خطا ظاہر ہو جائے۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کی اصلاح کے لیے پیش کیا تاکہ اس کی رسوائی اور خطا ظاہر ہو جائے جو اس نے حق زہرا سلام اللہ علیہ غصب کر کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول کر کی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ عکس عمل در مسلمین و ناسزا ہائے ابو بکر۔ بہرحال جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہو کر روتی ہوئیں مسجد میں چلی گئیں تو مسلمانوں کے درمیان ایک عجیب عکس العمل ظاہر ہوا۔ ابو بکر ممبر پر بیٹھ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے اور بہت برے اور نازیبا الفاظ بولنے لگے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، یہ بادشاہی ہے، ملک عقیم ہے، اپنے بیگانے کو نہیں پہچانتی اور چھوٹے بڑے کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ ریاحین شریعہ جلد دوم کے صفحہ نمبر 29 پر ہے یہ، اور ابو بکر کی وہ نازیبا الفاظ منقول ہیں، اور اسی طرح ابن ابی الحدید کی گفتگو اور ان کے استاد کا جواب بھی موجود ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ یہ حقیقی خلافت ہے یا بادشاہی۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ابو بکر نے اتنے سخت جملے کیوں کہے اور انہوں نے اس طرح برے الفاظ سے علی علیہ السلام اور بطول سلام اللہ علیہ کی توہین کیوں کی۔ اگلا لائن ہے کہ میرے استاد نے جواب دیا کہ بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ اپنی حکومت کے لیے بعض اوقات ایسی گفتگو کرے۔ صفحہ نمبر 389۔ پس مطلب یہ ہوا کہ سلطنت اور بادشاہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جانشینی اور ان کے مقام کی روحانیت تو نہ تھی۔ اگلا موضوع ہے کہ جناب زہرا کے زخمی دل سے نکلی گفتگو۔ یہاں اگلا پیراگراف ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے باپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر اس قدر گریہ کیا، یعنی اتنا روئیں کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب علی علیہ السلام کو دیکھا تو اس طرح عرض کی کہ آپ اتنے بڑے شجاع ہیں اور گھر میں بیٹھے ہیں اور خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ ادھر ابو قحافہ کے بیٹے نے میرا حق جاگیر
فدق اور اوالی کو میرے قبضے سے چھین کر خود قبضہ جما لیا ہے اور آپ کی خلافت کا حق بھی غصب کر لیا ہے، اور ابو بکر نے میرے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی مسلمان نے میری مدد نہیں کی اور آپ بھی خاموش ہیں۔ اگلا پیراگراف کہ کاش میں یہ دن نہ دیکھتی کہ میرے بابا کی امتی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں اور میرا حق چھین رہے ہیں، میرے لیے برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں کہ اپنے بابا کے پاس جا کر شکایت کروں اور انہیں سے نصرت اور انصاف طلب کروں۔ اگلا موضوع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جواب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خاموشی۔ امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے دین کے کاموں میں کبھی سستی نہیں کی اور جو کچھ میری شرعی ذمہ داری ہے اس سے غفلت نہیں برتی۔ اس وقت آپ بھی صبر کریں، خداوند عالم آپ کے رزق کا ضامن ہے اور جو کچھ آپ کا مقدر ہے وہ اس سے آپ کو بہتر ملے گا اور جو آپ سے غصب کر لیا گیا ہے۔ اور اگلا صفحہ ہے 390۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کر کے خاموش ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس امر میں ہماری کفایت کرے گا۔ اور اگلا موضوع ہے کہ درد دل باعتراض دوتا است۔ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض یا سوال کرے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ معصومہ تھیں، عالمہ تھیں اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان کی خاموشی اللہ اور رسول کے مطابق ہے، تو پھر حضرت علی علیہ السلام پر خاموشی اختیار کرنے، گھر میں بیٹھے رہنے کا اعتراض انہوں نے کیوں کیا؟ جواب: جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے گھر آ کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جو کلمات بیان فرمائے ان میں حضرت علی علیہ السلام پر اعتراض اور عقاب نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بیان کرنا تھا اور درد دل کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ جس شخص پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اپنی مظلومیت کو اپنے خاندان کے بزرگ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب آپ خود انصاف فرمائیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ اور کس کے پاس جا کر دنیا پرست مسلمانوں کے ہاتھوں سے پہنچنے والے مظالم کو بیان کرتیں۔ یہاں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔